پاکستان ٹیم کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا افغانستان کے خلاف، اور اس سے پہلے زمبابوے کے خلاف پاکستان کی ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا جب آسٹریلیا میں ورلڈ کپ کھیل رہی۔ تو یہ ٹیم جس کے بارے میں بہت زیادہ بات کی جاتی ہے کہ اس کی بولنگ بہت شاندار ہے، اس کی فیلڈنگ، اس کی بیٹنگ بہت شاندار ہے، اس کے کھلاڑی آئی سی سی کی درجہ بندی میں ٹاپ 10 میں رہتے ہیں، پہلے 10 نمبروں کے بلے بازوں میں یا بولرز میں رہتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر دیکھتے ہوئے ورلڈ کپ پہ پاکستان ٹیم کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے تو یہ یقینی طور پر یہ نہایت افسوسناک اور تشویشناک ہے کہ پاکستان کی ٹیم جب کھیل رہی ہے کرکٹ ورلڈ کپ میں تو اسے دنیا کی بہترین ٹیموں کے خلاف ہی صرف مسائل کا سامنا اور مشکلات کا سامنا نہیں ہے، بلکہ ہالینڈ کے خلاف بھی پاکستان کی ٹیم کو بہت زیادہ کمفرٹیبل نہیں تھی، کو بہت زیادہ اعتماد اور اطمینان کے ساتھ یا تسلی کے ساتھ وہ نہیں کھیل پائے ہیں۔ افغانستان کے خلاف بھی پاکستان کی ٹیم بھرپور طریقے سے دباؤ میں دکھائی دی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کی فٹنس ہی ٹھیک نہیں ہے، فزیکلی فٹ ہی نہیں ہے کہ یہ اتنے بڑے مقابلوں میں کا دباؤ برداشت کریں گے۔ جو بار بار غلط شاٹ کھیلتے ہیں یا غلطیاں کرتے ہیں، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کا جسم، آپ فزیکلی اتنے فٹ ہی نہیں ہے کہ آپ کی جو باڈی ہے، جو آپ کا جسم ہے، وہ اتنے دباؤ کو برداشت کر سکے۔ اور جب آپ غلطی کرتے ہیں برداشت دباؤ میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس دباؤ کو قبول کرنے کے یا اس کو برداشت کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ تو جسمانی فٹنس، جو فزیکل فٹنس ہے پاکستان ٹیم کی، وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس پہ کس نے ان کی اس کے اوپر سمجھوتا کیا؟ یہ تو ضرور بابر اعظم جو کہ کپتان ہیں ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ اگر فٹنس کلچر تھا ٹیم میں تو اس کو خراب کس نے کیا ہے، کیونکہ کچھ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلا جو قدم تھا وہ بابر اعظم نے اٹھایا تھا، میرے کھلاڑیوں کو رعایت دی جائے۔ پھر جہاں تک تعلق اس 4 سال کی یا 3.5 سال کی جتنا عرصے سے بھی وہ کپتان ہے اس کا دیکھا جائے تو اس کی بھی سب سے بڑی ذمہ داری بابر اعظم کے اوپر ہی عائد ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اکثریتی وقت وہی تھا کہ جب وہ بہت زیادہ طاقتور دکھائی دیے، بالخصوص رمیز زاجہ جب چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ تھے اس دور میں، اس سے پہلے کچھ وقت احسان مانی صاحب کا اور وسیم خان صاحب کا جو دور تھا اس میں بھی۔ تو بابر اعظم سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ مسلسل غلطیوں کو کیوں دہراتے ہیں، اس کے اوپر بات کی ضرورت ہے، ان کو بتانا چاہیے، ایک کمیٹی ہونی چاہیے، یا کم از کم وہ جب میڈیا کے سامنے آئے تو ان کو بتانا چاہیے کہ وہ غلطیاں کیوں دہرا رہے ہوتے ہیں، کیوں غلطیوں کو دہرا رہے ہوتے ہیں، ایک ہی غلطی بار بار کیوں کر رہے ہوتے ہیں کپتانی میں۔ جب کبھی بھی میچ پر گرفت پاکستان کی مضبوط ہوتی ہے، وہ ایسا فیصلہ کیوں کرتے ہیں کہ پاکستان کی گرفت میچ سے کمزور ہو جاتی؟ کل ہی کے میچ میں جب حسن علی گیند بازی کر رہے تھے، اچھی بھلی کر رہے تھے، ان کو ہٹا کے اسپنرز کو لگا دیا، کیوں لگا دیا گیا؟ شاہین آفریدی کو آسٹریلیا کے خلاف میچ میں بولنگ کے لیے واپس لے کے آئے، کیوں اتنی تاخیر سے لے کے آئے؟ شاہین آفریدی سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ جب ریویو لینے کے لیے جاتے ہیں اس میں کپتان سے مشاورت کیوں نہیں ہوتی؟ تو کل کے میچ میں جہاں پر پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، ایک تو افغانستان کو مبارکباد، دوسرا پاکستان کی ٹیم کے جو دعوے ہیں، جو بیانات ہیں، جو ان کی خود پسندی ہے یا ان کی انا ہے یا پھر ان کے تعلقات ہیں، پسند ناپسند ہے، اس کو بہت اچھے طریقے سے دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے کہ یہ اس ٹیم کی اصل طاقت ہے۔ 50 اوورز کی کرکٹ جب آپ کھیلتے ہیں، نہ آپ سے گیند بولنگ ہوتی ہے، نہ آپ سے بیٹنگ ہوتی ہے، نہ آپ فیلڈنگ اچھی کرتے ہیں، تو ان سب کو ملا کر پاکستان کی جو ناکامی ہے یہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ضرور ہے جو گزشتہ 4 برس سے، بالخصوص 4 برس سے پاکستان کے کرکٹ کے معاملات کو چلا رہے ہیں، اور جو ڈومیسٹک کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی۔ اس ٹیم کے کھلاڑی جس میں شاہین آفریدی توقعات کے مطابق کھیل کا مظاہرہ نہیں کر سکے، حارث رؤف پٹائی ہوئی پورے ورلڈ کپ میں، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ کہاں بولنگ کرنی ہے، کیسے بولنگ کرنی ہے، اور کپتان نے بھی ان کو تباہ کرنے میں بھرپور طریقے سے کردار ادا کیا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حارث رؤف کو گیند بازی کہاں پر لانی ہے، وہ کہاں پر پاکستان کے لیے مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں، کہاں ان کا پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک نسیم شان فٹ ہوئے ہیں تو ان کا کوئی متبادل ہی نہیں تھا پاکستان کے پاس۔ نواز شاداب، اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ اچانک سے عبداللہ شفیق ورلڈ کپ کی ٹیم میں آتے ہیں، اچانک سے اسامہ میر ورلڈ کپ کی ٹیم میں آتے ہیں، اچانک سے سعود شکیل ورلڈ کپ کی ٹیم میں آتے ہیں، اچانک سے ٹریولنگ ریزروز میں آ جاتے ہیں ابرار اور ان کے ساتھ زمان خان۔ تو یہ ہماری منصوبہ بندی جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی اس ورلڈ کپ کے لیے، اس کی اور جو حکمت عملی ہے اس کی اس نے بالکل ایک بے نقاب کیا ہے کہ یہ بالکل سوئے ہوئے تھے، یہ بالکل سوئے پڑے تھے، یہ کھلاڑی بھی، ان کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے، ان کی بھی توجہ جو ہے وہ شاید پورے طریقے سے اس 50 اوورز کے ورلڈ کپ پر نہیں تھی۔ ان کے اشتہارات تو بہت آتے ہیں، ان کو اپنے معاہدوں کی تو بہت فکر ہوتی ہے، لیکن جہاں تک
تعلق اس ورلڈ کپ میں اب تک کی کارکردگی کا ہے، وہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ دعوے کچھ اور ہیں، بیانات کچھ اور ہیں، اور حقائق کچھ اور ہیں۔ امام الحق شارٹ پچ بالنگ، آؤٹ پر آؤٹ۔ افغانستان بہت اچھی کرکٹ کھیلا، نیدرلینڈس نے بہت اچھی کرکٹ کھیلی ہے، دیگر ٹیمیں آپ انڈیا کو دیکھیں انہوں نے کیسی اچھی کرکٹ کھیلی ہے۔ ہمارے کپتان جو ان کو وراٹ کوہلی سے شرٹ لینے کی فکر ہے، ان کو یہ نہیں پتہ کہ ٹیم میچ کیسے جتایا جا سکتا ہے ٹیم کو۔ کل بھی پاکستان کی بیٹنگ مکمل طور پر ناکام رہی، بہتر حکمت عملی کے ساتھ افغان میدان میں اترے اور انہوں نے پاکستان جیسی ایک بڑی ٹیم کو شکست دی، اور یہ شکست بھی اگر ان کی آنکھیں نہیں کھولتی ہے پاکستانیوں کی، تو یہ پھر اس ملک میں کرکٹ کا مستقبل کو اتنا آپ کو شاندار یا محفوظ نظر نہیں آتا۔ آپ کو آنے والے دنوں میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان تمام کھلاڑیوں کا احتساب ہونا چاہیے جو پاکستان کی ٹیم میں، کپتان کا سب سے پہلے ہونا چاہیے، پھر ان کے جو فزیکل فٹنس کے لیے جو لوگ ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے، پھر یہ جو آن لائن ڈائریکٹر ہم نے رکھے ہوئے ہیں مکی آرتھر اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ، ان سب کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ یہ پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ کھلواڑ بند کریں، جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو گھر بھیجا جائے اور پاکستان کے کرکٹ کی بہتری کے لیے فیصلے کیے جائیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کو سیاسی مداخلت سے، سیاسی سفارشوں سے بالکل پاک کیا جائے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا کرکٹ ہماری بہتر نہیں ہوگی۔ اس وقت حالات خراب ہیں، ٹیم کے بھی، ڈومیسٹک قومی سطح کے اوپر بھی، اور مستقبل میں بھی ٹھیک نظر نہیں آ رہے ہیں۔